الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ سامعین محترم، اس سے پہلے تحویل قبلے کا مسئلہ اور اس پہ مخالفین کے اعتراضات کا ذکر تھا، تو مخالفین کے اعتراضات کے دو طرح کے اثر ہوئے۔ ایک اعتراض کی وجہ سے اسلام کی حقانیت پہ شبہ پڑ رہا تھا، تو اس سے پہلے جو جوابات دیے گئے اعتراض کے اس اثر کو ختم کرنے کے لیے کہ اسلام کی حقانیت پہ کسی طرح کا کوئی شبہ نہ رہے، اور دوسرا اثر اعتراض کا طبعی طور پہ جواب ملنے کے بعد بھی ایک صدمہ ہو جاتا ہے، دل پہ ایک غم کی کیفیت ہوتی ہے، دل پہ بوجھ پڑ جاتا ہے کہ کوئی آدمی ایک سچی اور حق پر مبنی بات ہے اس پہ اعتراض کر رہا ہے، تو مسلمانوں کے دلوں میں صدمہ، حزن اور ایک گھٹن سی پیدا ہوئی۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت مسلمانوں کے اس صدمے کو دور کرنے کا نسخہ بتا رہے ہیں، اور صرف اس موقع پہ نہیں، دنیا کی کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی بھی غم آئے، اس کے لیے یہ نسخہ ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان کا تقاضا یہ ہے جب تمہیں کوئی صدمہ پہنچے، کوئی پریشانی پیش ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد چاہو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ تو تمام مصائب کے لیے یہ جو نسخہ بتایا گیا دو اجزاء پہ مشتمل، ایک صبر، ایک نماز۔ اب صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کے درجے کتنے ہیں؟ صبر کا معنی ہے روکنا، کسی چیز کو روکنا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ اور شریعت کے اصطلاح میں اپنے نفس کو قابو میں کرنا، نفس جو چاہ رہا ہے، جس طرف جانا چاہتا ہے، اسے روک کے اپنے قابو میں کر لینا، یہ صبر ہے۔ اب اس صبر کے درجے ہیں، شعبے ہیں۔ سب سے پہلا شعبہ جو منکرات ہے، محرمات ہے، ان سے اپنے نفس کو قابو میں کرنا اور اسے روک لینا۔ نفس چاہ رہا ہے
کہ میں شراب پیوں، اس کو روکنا اس طرف سے. کسی کو گالم گلوچ کا اس کا نفس چاہ رہا ہے، اسے وہاں سے روک لینا، قابو میں رکھنا. صبر علی المنکرات کہلاتا ہے یہ، کہ محرمات سے اپنے آپ کو بچا لے. اور دوسرا ہے صبر علی الطاعت اور عبادت. اپنے نفس کو مجبور کرنا عبادت کے لیے اور طاعت کے لیے. اس کا نفس چاہتا ہے کہ میں مسجد میں نہ جاؤں، میں نماز نہ پڑھوں، میں قرآن نہ سنوں. اب اپنے اس نفس کو مجبور کرنا، مجبور کر کے مسجد کی طرف آنا، یہ صبر علی العبادت ہے. اور تیسرا درجہ ہے صبر علی المصیبت. کوئی مصیبت آ جائے، اس مصیبت پہ صبر کرنا، جزا فضا شور شرابہ نہ کرنا، اور اللہ کے قضا پہ راضی ہونا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حادثہ، یہ معاملہ پیش آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی ثواب کی امید بھی رکھے. کہ کوئی بھی مصیبت دنیا میں مسلمان پہ آتی ہے تو وہ رائے گاہ نہیں جاتی، اس کا بدلہ اور اس کا انعام ملتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے پاؤں میں اگر کانٹا بھی چبھ جاتا ہے اس کا بھی اسے اجر ملتا ہے. تو یہاں کوئی ایسی مصیبت پیش آئی، اللہ تعالیٰ کے قضا پہ راضی ہونا اور یہ امید رکھنا کہ یہ جو مصیبت میرے اوپر پڑی ہے، اس مصیبت کا اللہ مجھے بدلہ دیں گے، اجر دیں گے. یہ ہے صبر علی مصیبت. اور عام مشہور ہمارا صبر یہی ہے کہ جو کسی مصیبت کے موقع پہ کیا جاتا ہے. حالانکہ صبر کرنے والوں کے لیے جو انعامات ہیں یہ تینوں شعبوں کے لیے، کہ کوئی بندہ منکرات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، طاعات کو بجا لاتا ہے، اور کوئی پریشانی آ جائے تو وہاں پہ وہ صبر کرتا ہے. ان تینوں شعبوں پہ عمل کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعامات کا وعدہ کیا ہے. دوسرا یہ کہ اپنے کسی رشتہ دار سے تکلیف پہنچتی ہے، وہاں پہ صبر کرنا. نفس چاہ رہا ہے کہ اس کو جواب دے دوں، اس سے بدلہ لے لوں، لیکن اپنے نفس کو روکنا، اس کو قابو میں رکھنا، یہ صبر ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا ہے، بہت خاموش رہے ہم، اب اس سے مزید ہم صبر نہیں کر سکتے. یہ بات غلط ہے. پیمانہ لبریز اور انتہا کو وہ چیز پہنچے گا جس کی کوئی انتہا ہو، اور صبر ایسا ہے کہ جس کا کوئی انتہا نہیں ہے، اور اس کا جو انعام ملے گا اس کی بھی کوئی انتہا نہیں ہوگی. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. ان کے لیے جو انعام ملے گا وہ بے حساب ملے گا. ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن یہ اعلان ہوگا
اگر کسی کا اللہ پہ کوئی حق ہے تو وہ سامنے آ جائے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ پہ کیسے حق ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ اس سے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں صبر کیا کرتے تھے، برداشت کیا کرتے تھے، ان لوگوں کو بلایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا ان کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دو۔ تو صبر کرنے کے بہت بڑے فضائل ہیں، انعامات ہیں۔ تو پہلا نسخہ اپنے پریشانی کو دور کرنے کے لیے، اپنے مصیبت کو دور کرنے کے لیے صبر، اور دوسرا کیا ہے؟ والصلاۃ، نماز ہے۔ اب یہ نماز بھی صبر میں داخل تھا، کیونکہ صبر علی الطاعات میں، عبادات میں نماز بھی آتا ہے، لیکن نماز کی اہمیت کی وجہ سے، نماز کی عظمت کی وجہ سے اس کو الگ سے ذکر کیا، کیونکہ صبر کا جو معنی ہے وہ نماز میں بطریقہ اتم پایا جاتا ہے۔ نماز میں بھی بندہ اپنے نفس پہ قابو کرتا ہے، محرمات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، منکرات سے وہ بچا ہوا ہے، بعض مباحات سے بھی بچا ہوا ہے۔ تو صبر سے اللہ نجات دیتے ہیں، تو ایک عظیم الشان عبادت ہے جس سے اللہ رب العزت مصائب سے نجات دیں گے۔ اور نماز کا یہ تاثیر بالخاصہ ہے، نماز کی یہ خاصیت ہے کہ جو بھی بندہ نماز پڑھے گا اطمینان قلب اسے حاصل ہوگا، سکون قلب اسے حاصل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، جب بھی کوئی مسئلہ پیش ہوتا، جب بھی کوئی پریشانی پیش ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہوتے تھے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ نماز نماز ہو، نماز کے آداب و شرائط کے ساتھ ہو، اور یقین کے ساتھ ہو۔ اس یقین کے ساتھ ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ احسان کا پہلا درجہ بھی ہے کہ اپنے رب کی یوں عبادت کرو گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ اگر اس درجے تک نہیں جا سکتے ہو تو دوسرا یہ ہے کہ کم از کم یہ تو ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر اس یقین کے ساتھ نماز ہو اور صبر ہو تو اللہ تعالیٰ تمام مصائب کو دور کر دیں گے۔ یہاں پہ دیکھو اس آیت میں بھی عموم ہے، وَاسْتَعِینُوا، مدد مانگو۔ اب یہاں پہ کسی مخصوص چیز کا ذکر نہیں ہے کہ مدد کس چیز کے بارے میں مانگا جا رہا ہے، اس میں تعمیم ہے۔ دنیا کی جو بھی مصیبت ہے، جو بھی پریشانی ہے، جانی پریشانی، مالی پریشانی ہے، ان تمام پریشانیوں میں اللہ سے مدد مانگو۔ اور اگر ایسا ہوگا تو اللہ نجات دیں گے۔ کیوں؟ ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی معیت خاصہ کے ساتھ ہوتے ہیں، ورنہ اللہ ہر جگہ موجود، ہر بندے کے ساتھ موجود، لیکن جو صبر کرنے والے ہیں ان کے ساتھ خصوصی معیت ہوتی ہے، اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معیت ہو اسے کوئی پریشانی لاحق نہیں ہو سکتی۔